مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم وهو اصدق الصادقين. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اس کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں پیارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر اور شرف عطا فرمایا. سورۃ القاریعہ کے تعلق سے چند باتیں میں عرض کروں، اس سے پہلے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، اس سورت کا نام ہے قاریعہ. قاریعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. قاریعہ وہ آواز جو دل کو دہلا دینے والی، جو دہشت میں ڈال دینے والی، جو ہولناک اور بڑی سخت آواز ہوتی ہے، اسے قاریعہ کہا جاتا ہے. اس سورت کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القاریعہ جو اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی، اس کا نام سورۃ القاریعہ رکھا گیا. آئیے اس سورت کے مناسبت سے میں کچھ عرض کروں. اس سے پہلے اس سورت کا ترجمہ اور مطلب سن لیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے القاریعہ، وہ دل دہلا دینے والی. مل قاریعہ، وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے؟ وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے؟ وما ادراک مل قاریعہ، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے؟ یعنی 3 مرتبہ قاریعہ قاریعہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو واقعی تاکید کے طور پر جب اس لفظ کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تو واقعی یہ چیز جو ہے قابل توجہ ہے. یعنی اس پر ہمیں زیادہ غور و فکر کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ اس لفظ کو بیان فرمایا ہے. پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے. یعنی کس دن؟ قیامت کے دن تمام انسان پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ رنگ برنگی دھنگی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے. یعنی روئی جیسے کاٹن ہوتا ہے، کاٹن جب تیز ہوا چلتی ہے تو جس طرح کاٹن روئی جو ہوتی ہے جس طرح اڑتی پھرتی ہے، اسی طرح قیامت کے دن پہاڑوں کا حال ہوگا. یعنی وہ مضبوط پہاڑ جو اپنی جگہ پر بڑی مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اس ہولناک والی آواز، اس آواز کی دہشت سے، اس آواز کی سختی سے قیامت کے دن وہ پہاڑ بھی اپنی جگہ ٹھہر نہیں سکیں گے، بلکہ وہ روئی کی طرح ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے.
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو بہرحال جس کے ترازو بھاری ہوں گے، یعنی نامہ اعمال جس ترازو میں رکھے جائیں گے جسے میزان کہتے ہیں۔ دنیا میں بھی کئی چیزوں کو ناپا جاتا ہے، تولا جاتا ہے، تو جس چیز کے ذریعے تولا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ میزان، تولنے کا آلہ۔ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو تولنے کے لیے ایک میزان، ایک ترازو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس ترازو میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو بہرحال جس کے ترازو بھاری ہوں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ تو پسندیدہ زندگی میں ہوگا، یعنی وہ بڑے عیش و آرام میں ہوگا، وہ جو چاہے گا وہ اس کی پسند کی چیز وہاں موجود ہوگی، یعنی وہ بڑے مزے میں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور بہرحال جس کے ترازو ہلکے پڑیں گے، یعنی جن میں کوئی وزن نہیں ہوگا، وہ بالکل ہلکے پڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، کہ تجھے کیا معلوم کہ وہ ہاویہ کیا ہے؟ ہاویہ کسے کہتے ہیں؟ تمہیں کیا معلوم کہ وہ ہاویہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا نارٌ حامیہ، ہاویہ کہتے ہیں ایک شعلہ مارتی آگ ہے، یعنی جہنم ہے۔ تو یہ اس مبارک سورت کا ترجمہ ہے، مطلب ہے۔ اب آئیے اب ہم سنیں گے کہ قارعہ، یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے قارعہ۔ اس کو اس وجہ سے قارعہ نام رکھا گیا کہ اس کی دہشت اور ہولناکی اور سختی سے تمام انسانوں کے دل جو ہے وہ دہل جاتے ہیں، یعنی جب بھی کوئی آواز بڑی ہولناکی کے ساتھ، دہشت کے ساتھ ہمارے کانوں میں پڑتی ہے تو انسان کا دل جو ہے وہ دہل جاتا ہے۔ آج بھی کئی انسان آپ کو ایسے ملیں گے کہ جنہیں ساؤنڈ سے بڑا پرابلم ہوتا ہے، یعنی زیادہ ساؤنڈ ہو، زیادہ ویلیوم بڑھا دیا جائے تو واقعی ان کے دل گھبرانے لگتے ہیں۔ تو یہ دنیاوی ہولناک آواز سے جب انسان کا دل دہل جاتا ہے تو ذرا سوچیں کہ قیامت کے وقت جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے تو ذرا سوچیں کہ وہ آواز کتنی سخت ہوگی۔ تو اسی وجہ سے اس سورت کا نام جو ہے قارعہ رکھا گیا، یعنی وہ آواز جو دل کو دہلا دینے والی ہوتی ہے۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے آواز کی وجہ سے قیامت کو کیا کہتے ہیں؟ قارعہ کہتے ہیں۔ تو جب یہ بات معلوم ہوئی تو یاد رکھیں سور کے تعلق سے کہ سور جو ہے 2 مرتبہ پھونکا جائے گا، ایک قیامت کو لانے کے لیے اور ایک تمام انسانوں کو زندہ کر کے میدان محشر میں جمع کرنے کے لیے 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ اس پر ہر ایک کا ایمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید کے نص قطعی سے، یعنی قرآن مجید کی آیتوں سے اور متواتر احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سور 2 مرتبہ ضرور پھونکا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 24ویں پارے میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اور جب سور میں پھونکا جائے گا، پہلی مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب بے ہوش ہو جائیں گے، یعنی سب فنا ہو جائیں گے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، الا من شاء اللہ، مگر اللہ جسے چاہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا ثم نفخ فیہ اخری، پھر جب سور میں دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا کہ میدان محشر قائم ہو، حساب و کتاب کا دن قائم ہو، تو اللہ تعالیٰ سور کو پیدا فرمائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا، پھر وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جب وہ سور میں پھونکیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، یعنی جب دوسری مرتبہ سور پھونکی جائے گی تو سب کے سب دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، کہاں؟ میدان محشر میں۔ تو معلوم ہوا کہ سور کا پھونکا جانا حق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ سور کی آواز اتنی سخت اور اتنی شدید اور اتنی ہولناک ہوگی کہ تمام انسانوں کے دل اس سے دہل جائیں گے، گھبرا جائیں گے۔ اور بعض احادیث میں یہ بیان کیا گیا
کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے سارے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ موت کو طاری فرما دے گا۔ اب جو قیامت جو واقع ہوگی یہ کافروں پر واقع ہوگی، یعنی کفار پر یہ قیامت واقع ہوگی کہ اتنی سختی سے جب سور پھونکا جائے گا تو اتنی ہولناک آواز سے سب کے دل دہل جائیں گے اور اسی وقت فوراً وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، یہاں تک کہ زمین و آسمان کی ساری چیزیں ساری کی ساری فنا ہو جائیں گی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ تو محترم حضرات، یہ قارعہ جو ہے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، یعنی قیامت کے دن حال کیا ہوگا؟ کافروں کا، فاسقوں کا، فجار کا یہ حال ہوگا کہ وہ پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے۔ جس طرح ایک شمع جلائی جاتی ہے، کینڈل جلایا جاتا ہے، تو جہاں روشنی ہوتی ہے تو پروانے پتنگے اس کے پاس آ کر اس میں گر کر فنا ہو جاتے ہیں۔ پروانوں کا کام کیا ہے کہ شمع میں جل کر راکھ ہو جانا، یہ پروانے ہیں، پتنگے ہیں، جو جہاں شمع جلتی ہے وہاں پروانے اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں یہاں تک کہ وہ شمع میں فنا ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں پروانوں کی طرح، یعنی ان کی کوئی معین جگہ نہیں ہوتی، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، بس وہ اپنے آگ پر، اپنی شمع پر فنا ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح انسانوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ کس طرح ہوں گے کہ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے قیامت کے دن۔ تو حضرات یہ حال ہوگا کس کا؟ کافروں کا، فاسقوں کا، فجار کا، ظالموں کا یہ حال ہوگا۔ لیکن جو اللہ کے نیکوکار ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے ہوں گے، اللہ کے محبوب اور مقبول بندے ہوں گے، روایتوں میں آتا ہے تو قیامت کا دن اگرچہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ کتنے سال کے برابر؟ 50,000 سال کے برابر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا سورہ حاقہ میں غالباً کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سنہ، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ لیکن جو پکے ایمان والے ہوں گے، اللہ کے محبوب بندے ہوں گے، ان پر وہ دن ایسا گزرے گا جیسے 2 رکعت نماز ادا کیا۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اتنے وقت میں وہ سارا وقت گزر جائے گا۔ یہ ایمان والے کی شان ہے، یہ اللہ کے محبوب بندے کی شان ہے۔ تو محترم حضرات، یہ پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے تو یقیناً یہ انسانوں کا حال ہوگا جو بڑے بدمعاش ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ بلند و بالا اور مضبوط ترین پہاڑوں کا یہ حال ہوگا۔ تو ذرا سوچیں کمزور انسانوں کا کیا حال ہوگا۔ مضبوط ترین پہاڑ جو اپنی جگہ بڑی مضبوطی کے ساتھ قائم رہتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے 20ویں پارے میں اس کو ذکر فرمایا، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، کہ تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور گمان کرتے ہو کہ وہ بڑے مضبوط ہیں، بڑے جامد ہیں، تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یعنی ان کی یہ حالت ہوگی کہ جس طرح آج بادلوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بادل ایک جگہ سے بڑی آسانی سے دوسری جگہ جاتے ہیں، یہی حال پہاڑوں کا بھی ہوگا۔ تو محترم حضرات، جب ایک مضبوط بلند و بالا مضبوط ترین پہاڑوں کا یہ حال ہوگا تو کمزور انسانوں کا کیا حال ہوگا۔ تو یہ پہاڑوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو بہرحال جس کے ترازو بھاری ہوں گے، جس کے ترازو بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ محترم حضرات، اعمال کا وزن کیے جانے کے بارے میں 2 قول ہیں۔ وزن تو کیا جائے گا، نامہ اعمال تولا جائے گا، میزان عمل ہوگا، ترازو ہوگا، اس پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مرنے کے بعد قیامت کے دن جو حساب و کتاب ہوگا، نامہ اعمال تولے جائیں گے، یہ بھی نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن کی آیت سے ظاہر ہے کہ یقیناً نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ جیسے کہ 8ویں پارے میں سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، کہ یقیناً وزن کرنا اعمال کا اس دن یہ حق ہے،
یعنی ضرور بھی ضرور وزن کیا جائے گا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جس کے ترازو بھاری ہوں گے وہی لوگ کامیاب ہوں گے. ومن خفت موازینہ، اور جس کے ترازو ہلکے پڑ جائیں گے فاولئک الذین خسروا انفسهم، بس یہی لوگ جو ہیں یہ نقصان اٹھانے والے ہیں. تو محترم حضرات، اس پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے. اب یہاں غور سے سنیں، اعمال کا وزن جو کیا جائے گا وہ اس کے دو قول ہیں کہ قیامت کے دن مومن یعنی ایمان والے کی نیکیاں جو ہوں گی وہ اچھی شکل و صورت میں لائی جائیں گی، ایک بہترین صورت میں لائی جائیں گی اور میزان میں رکھ دی جائیں گی. کہاں؟ ترازو میں رکھ دی جائیں گی. ترازو میں رکھ دی جائیں گی. اگر وہ نیکیاں غالب آ جائیں گی یعنی بھاری ہو جائیں گی، یعنی اس کا وزن بھاری ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا. اور اسی طرح کافر کی جو برائیاں ہوگی، کافر کی کو کوئی نیکی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ نیکی کرنے کے لیے ایمان شرط ہے، بغیر ایمان کے نیکی ہو ہی نہیں سکتی. تو کافر کی برائیاں جو ہیں وہ بدترین شکل میں لائی جائیں، بدترین صورت میں لا کر میزان میں رکھی جائیں گی، تو اس کی تول ہلکی پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ کفار کے اعمال تو باطل ہیں، تو اس وجہ سے ان کا کچھ وزن نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے. یہ ایک قول ہے کہ اس طرح ہمارے اعمال نامے تولے جائیں گے. دوسرا قول یہ ہے کہ قیامت کے دن صرف مومنوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، کافروں کے اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا. جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، بس ہم قائم نہیں کریں گے ان کے لیے. کن کے لیے؟ کافروں کے لیے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن وزنا، کوئی ترازو ہم ان کے لیے قائم نہیں کریں گے. تو یہ قول یہ ہے قرآن کی آیت ہی سے کہ قیامت کے دن صرف مومنوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا. تو جس مومن کی نیکیاں برائیوں پر غالب آ گئیں، برائیوں پر بھاری آ گئیں، تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور جس مومن کے گناہ اس کی نیکیوں پر بھاری آ گئے یعنی گناہ بڑھ گئے، تو وہ جہنم میں داخل ہوگا اپنے گناہوں کی سزا پوری کرنے کے لیے. جب وہ گناہوں کی سزا پوری ہو جائے گی پھر اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یعنی بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ معاف کر کے اسے جنت میں داخل کر دینا، یہ اللہ کے رحم و کرم پر ہے. تو اگر اللہ نے چاہا تو معاف کر دیا، اگر اللہ نے نہ چاہا، اللہ نہ کرے، تو چند دن تک وہ مومن اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جو ہے وہ جہنم میں جائے گا. محترم حضرات، یہ ہے. تو بہرحال ان دو قولوں کو سامنے رکھتے ہوئے مشہور مفسرین یہ بات بیان فرمائے ہیں کہ تحقیق کے بعد کہ ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے البتہ جن کافروں کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں جلد ڈالنا چاہے گا، جن کافروں کو اللہ دوزخ میں جلدی ڈالنا چاہے گا، تو انہیں اعمال کے وزن کیے بغیر دوزخ میں ڈال دے گا، اور بقیہ کافروں کا وزن کیا جائے گا. تو جن کا وزن نہیں کیا جائے گا وہ کون سے کافر ہوں گے؟ جنہیں اللہ تعالیٰ جلد جہنم میں ڈالنا چاہے گا. اسی طرح کسی ایمان والے کو جب اللہ تعالیٰ کو اس پر پیار آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے وزن کیے بغیر، اس کا حساب کیے بغیر اللہ تعالیٰ ایسے ایمان والے کو بہت جلد جنت میں داخل فرما دے گا. یہ اس کے رحم و کرم پر ہے. اسی لیے اللہ سے ہمیشہ یہ بھیک مانگیں کہ پروردگارا ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ فرما دے، کیونکہ ہم حساب کے لائق نہیں ہیں. ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم حساب دے سکیں. ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ اس میدان عمل میں، میزان میں ہمارے عمل تولے جائے. ہمارے عمل اس قابل نہیں ہے. اللہ کا فضل و کرم ہی ہماری بخشش کرا سکتا ہے. تو محترم حضرات، اسی لیے یاد رکھیں کہ ہمارا اس پر ایمان ہونا ضروری ہے. اور میزان عمل جو ہوگا، جو ترازو ہوگا، قیامت کے دن ایک میزان لا کر رکھی جائے گی جس کے دو پلڑے ہوں گے، دو ہوں گے، اور ایک ڈنڈی ہوگی. اس پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے اور اسے حق سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. رہی یہ بات کہ اس میزان کے دونوں پلڑوں کی نوعیت کیا ہوگی، اس کا سائز کیا ہوگا، اس کی صورت کیسی ہوگی، اس کی کیفیت کیسی ہوگی، اس کی شکل کیسی ہوگی، اس کا شیپ کیسا ہوگا، یہ ہم جان نہیں سکتے.
ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اور نہ اندازہ لگانا ہم پر فرض و واجب ہے۔ وہ غیب کی چیز ہے، غیب کی چیز پر ہمیں ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ وہ کیسی ہے، وہ کس طرح ہوگی، یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ترازو ہے۔ محترم حضرات، یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جو چیز وزندار ہوتی ہے وہی تولی جائے۔ اعمال کا وزن کہاں سے ہوتا ہے، اعمال کا وزن کیسے کیا جائے؟ عقل میں یہ بات، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعمال کا تو کوئی وزن نہیں ہوتا، ہم گناہوں پر گناہ کر رہے ہیں، کیا اس کا کوئی وزن ہے؟ نہیں۔ جب وزن نہیں ہے تو تولا کیسے جاتا ہے؟ جب یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو یاد رکھیں، آج سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ صرف وزندار چیزوں کو تولنا ہی نہیں، جو بغیر وزن کے رہتی ہیں ان چیزوں کو بھی تولا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے اندر جو بخار ہوتی ہے، جو درجہ حرارت ہوتی ہے بخار کی وجہ سے، اس کو تھرمامیٹر کے ذریعے اسے تولا جاتا ہے، اور باقاعدہ معلوم کر لیا جاتا ہے کہ اس کے اندر حرارت کتنی مقدار میں ہے۔ حرارت کا کوئی وزن نہیں ہوتا، گرمی کا کوئی وزن نہیں ہوتا، نہ وہ کوئی ٹھوس چیز ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سائنس نے اتنی ترقی کی کہ تھرمامیٹر رکھ کے معلوم کر لیا جاتا ہے کہ اسے کتنے پرسنٹیج بخار ہے۔ اسی طرح آج موسم، جو بھی موسم نکلتا ہے، چاہے وہ گرمی کا موسم ہو چاہے وہ ٹھنڈی کا موسم ہو، کو باقاعدہ ویدر کتنے ڈگری کا ہے یہ بھی بڑی آسانی سے معلوم کر لیا جاتا ہے۔ تو جب سائنس اتنی ترقی کر جاتی ہے تو سائنس کیا ہے؟ مخلوق ہے، اللہ تو خالق کائنات ہے۔ تو جب مخلوق ہو کر بغیر ٹھوس کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں، جب ان چیزوں کو مخلوق ناپ سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت تو بے مثل و بے مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کس طرح وزن فرمائے گا یہ وہی جانتا ہے، ہم نہیں جان سکتے، کیونکہ ہماری عقل، ہماری فہم اس کے قابل ہی نہیں ہے۔ ہماری عقل، ہماری فہم کے دائرے سے وہ چیز باہر ہے، ہم اسے سمجھ نہیں سکتے، بس ہم اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو محترم حضرات، میزان عمل کیا ہے؟ یہ ضرور ہوگا، اعمال تولے جائیں گے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو بہرحال جس کے ترازو بھاری ہوں گے وہ تو پسندیدہ زندگی میں ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ پھر فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور بہرحال جس کے ترازو ہلکے پڑیں گے تو فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ہاویہ ہے۔ ہاویہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ہاویہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ نارٌ حامیہ، کہ ایک شعلہ مارتی آگ ہے۔ کہ کافروں کے اعمال کم پڑیں گے، ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، تو یقیناً ان کے ترازو ہلکے پڑیں گے تو انہیں شعلے مارتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو محترم حضرات، یہ رہا اس مبارک سورت کا مختصر سا مفہوم اور مطلب۔ اب آئیے 2-3 حدیثیں میں عرض کرتا چلوں کہ میزان کو اگر وزن کرانا ہے تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند تعلیمات ارشاد فرمائی کہ کس طرح ایک ایمان والا اپنے ترازو کو وزن کرا سکتا ہے۔ میزان عمل کو بھرنے والے اعمال کون کون سے ہیں، یہ غور سے سن لیں۔ بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کون سی حدیث ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث، بخاری شریف کی سب سے آخری یہ حدیث ہے کہ بخاری شریف کو امام بخاری نے جو ترتیب دی ہے اس میں سب سے آخر میں یہ حدیث امام بخاری نے بیان فرمائی۔ اب آئے اس کا ترجمہ سنیں۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، زبان پر انہیں کوئی وزن نہیں، بڑے ہلکے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، جب میدان محشر میں جس ترازو میں اعمال تولے جاتے ہیں وہ ترازو میں وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ بڑے وزندار ہیں، بڑے وزندار ہیں۔ حبیبتان الی الرحمن، وہ 2 کلمے رحمان کو بڑے پسندیدہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کلمات کو بے حد پسند فرماتا ہے۔ وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ ایک ہے سبحان اللہ وبحمدہ، دوسرا ہے سبحان اللہ العظیم۔
تو اس کو کثرت سے پڑھتے رہنا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ان دو کلموں کی آپ کثرت کرتے رہیں گے، آپ ان کا ورد کرتے رہیں گے، تو یقیناً میدان محشر میں جب ہمارے اعمال میزان میں رکھے جائیں گے تو یقیناً یہ دو کلمے ان میزان کو بڑا ہی وزن کر دیں گے. پھر دوسری حدیث سنیں، مسلم شریف کی حدیث ہے. ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکیزگی آدھا ایمان، پاک و صاف رہنا چاہیے. مسلمان ہیں، مسلمان کو ہمیشہ پاک و صاف ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ مسلمان ہیں، آپ ایسے ہیں کہ آپ کو دیکھتے ہی کراہت محسوس ہو، ایسا کسی مسلمان کو بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ ایسے پاک و صاف رہیں، دوسرا دیکھے تو آپ کے قریب آئے، آپ کے قریب بیٹھنے کو پسند کرے. ایسا نہیں کہ آپ اتنے گندے اور اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ کوئی شخص آپ کے قریب آنے کو بھی کراہت محسوس کرتا ہے. ایسا مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لیے کہ پاکی آدھا ایمان ہے، الطہور نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے. کیا ہے الحمدللہ؟ یعنی اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کا شکر بجا لانا، یہ ہے میزان کو بھرنے والا آسان سا کلمہ الحمدللہ. تو اس کی تشریح میں بعض محدثین یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیشہ جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا، ہر حال میں اللہ کی تعریف، ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لاتا رہے گا، تو ہر حال میں اس کا شکر بجا لانا، ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنا اس کے میزان کو وہ بھر دیتا ہے. پھر تیسری حدیث سنیں، یہ بڑی عظیم حدیث ہے، معجم الکبیر کی یہ حدیث ہے. امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس. اس حدیث سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو ترازو ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا. وہ اتنا بڑا ہوگا ہم تو اسے گیس نہیں کر سکتے، لیکن اس حدیث سے معلوم ہوگا کہ وہ کتنا بڑا ہوگا، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوگی. سنیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمام آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان میں ہے اور ان کے نیچے ہے. ذرا سوچیں کتنی بڑی چیز، تمام آسمان، ایک آسمان نہیں، ساتوں آسمان، اور آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر، یعنی دونوں کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں، اور زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سارے کے سارے، یہ سب اگر تم لے کر آؤ اور اسے میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دو، دو پلڑے میں نہیں، ایک پلڑے میں رکھ دو، اور کلمہ شہادت کو، اسے کلمہ شہادت کو دوسرے پلڑے میں رکھ دو تو پہلے پلڑے سے بھاری ہو جائے گا. یعنی ذرا سوچیں کہ کلمہ شہادت کتنا مضبوط اور کتنا وزندار کلمہ ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. یہ کلمہ شہادت اتنا وزندار کلمہ ہے کہ ساتوں آسمان، ساتوں زمین اور ان کے درمیان اور اس زمین کے نیچے تمام اشیاء کا وزن ایک طرف اور کلمہ شہادت کا وزن ایک طرف، تب بھی یہ ساری کائنات مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک آخری حدیث سماعت فرما لیں، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے اخلاق سے زیادہ، اچھے کیریکٹر سے زیادہ میزان میں کوئی چیز بھاری نہیں ہے. یعنی ترازو میں جو سب سے بھاری چیز ہے وہ اچھے اخلاق ہیں. کیونکہ آپ تسبیح بھی پڑھیں، عبادت بھی کریں، علم بھی حاصل کریں، عمل بھی کریں، لیکن آپ کے پاس اچھے کیریکٹرز نہیں ہیں، اچھے اخلاق نہیں ہیں، لوگوں سے آپ کس طرح سلوک کرنا ہے یہ اچھے کیریکٹرز آپ کے پاس نہیں ہے، تو یہ سب چیزیں ہونا آپ کے لیے کافی نہیں ہے. ضروری ہے جب یہ سب چیزیں آپ کے پاس ہیں تو آپ کا علم، آپ کا عمل آپ کو اس بات پر ابھارے کہ آپ اپنے اندر اچھے کیریکٹرز پیدا کریں. کیونکہ جو انسان اچھے کیریکٹرز والا ہوتا ہے، اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، تو یقیناً
اچھے اخلاق میدان محشر میں اس کے میزان میں زیادہ وزنی ہوں گے۔ تو محترم حضرات، یہ 4 حدیثیں ہمیں معلوم ہوئی۔ تو میزان عمل میں جو چیز، جو ہمارے اعمال، اگر نیک اعمال زیادہ وزن ہونا ہو تو ہمیں ان پر کم از کم ان چیزوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں اس مبارک صورت کو سمجھنے اور صحیح معنوں میں اس سے عبرت حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔